ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زمانے بیت جائیں صدیاں لد جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ محمد وہ ہوتا ہے تھک جائیں ہار کے ہاتھ باندھ کے کہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی۔ آج جہاں بھی ممبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے انگلی کا اشارہ کیا ہو چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آیا۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس کے ہاتھ اٹھے ہوں سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آیا ہو۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے اشارہ کیا ہو درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔ کوئی لاؤ نا ایسا صاحب کمال جس نے اشارہ کیا ہو کھجوریں پکی ہوئی قدموں میں آ کے گری ہوں۔ او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیا تو اس نے بڑے شوق سے لیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہو گئی۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا۔ تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لایا۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اتنی خوبصورت دلیل، ہاں انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے۔ کہا بات سمجھ۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو، تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میں حساب ہو۔ تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کیا۔ ظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی، آخرت صاف کر لی، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ انسانیت مقروض ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا؟ تو بتاؤ یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا فرمایا لوگوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دے۔ آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے، فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کو یہیں رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت
پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورت الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچوں کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے کے آ۔ میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین، کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھے۔ حضور فرمایا بلال کی طرح حاضر کیے گئے، فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب۔ اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے اور بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا، آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو۔ سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں اور حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے۔ میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں باب تصفیۃ الصفوف، فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بچے، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالامارہ بھی دیکھا، دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، پھر مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا وہ لمحے بھی دیکھے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آتی۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں۔